دنیا میں سب سے زیادہ الحمدللہ فقہ حنفیہ کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس فقہ کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ حنفی ہیں، اور اس کے بعد دیگر جو مسالک ہیں، شافعیہ ہیں، حنبلیہ ہیں، مالکیہ ہیں، ان کی تعداد حنفیوں کی نسبت بہت کم ہے۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہے کہ ان کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی شان عطا فرماتا ہے، پھر اسی کے مطابق اس کے حاسدین بھی ہوتے ہیں، اس سے جلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کے زمانہ میں بھی لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں کہ جو نماز، روزہ، عبادات، معاملات کے احکام فقہ حنفیہ سے ہی سیکھ کر فقہ حنفیہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور امام اعظم کو غلط کہہ کر دیگر ائمہ کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، ان کو ٹھیک کہتے ہیں، حالانکہ کم عقل یہ نہیں سوچتے کہ ان سب کو بھی تو امام اعظم کا ہی فیضان ملا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاگرد درست ہو جائے اور استاد سراسر غلط ہو جائے، اور استاد کی فضیلت کا بالکل انکار کر دیا جائے؟ تو یہ بالکل کم عقلی والی بات ہے۔ اور یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، امت کے لیے سرکار کا دیا ہوا تحفہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ آج تک ہم جو نماز جس طریقہ پر پڑھتے ہیں وہ حنفی طریقہ پر پڑھتے ہیں، اور یاد رکھیں ہمارے علم میں کمی ہو سکتی ہے لیکن امام اعظم کے دلائل میں کمی نہیں ہو سکتی، اور ان کے دلائل ایسے پاورفل ہیں کہ کسی بھی اور فقہ کے دلائل اتنے پاورفل نہیں ہیں۔ تو آج سے میں آپ کو مختلف درسوں میں فقہ حنفیہ کے مطابق، حنفی طریقہ کار کے مطابق جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کے کیا دلائل ہیں، اس کو میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور آپ نے توجہ سے سن کر اسے اپنے دل کے گلدستے میں سجا لینا ہے۔ سجائیں گے بھائی؟ ہاں۔ تو سب سے پہلے ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم تکبیر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ جو تکبیر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے جو مد مقابل غیر مقلدین ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی فضیلت کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کی تقلید ہی نہیں کرتے، حالانکہ در پردہ وہ بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اعلان کیا جی ہم غیر مقلدین ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ پھر وہ کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے یہ سنت ہے، چاہے کہیں تک بھی اٹھا لو، ادھر تک اٹھا لو، لیکن ہمارے نزدیک فقہ حنفیہ کے مطابق یہ کانوں کی جو لو ہے یہاں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ فقہ حنفیہ کے طریقہ کار کے مطابق کہاں تک نماز میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں؟ کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے یہ حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ پہلے تو مسئلہ ہی سنتے تھے نا کہ یہ اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ اب عزیزی مسجد سے آپ کو یہ بھی فیضان ملے گا کہ یہ طریقہ کار احادیث سے ثابت ہے۔ اور جو سب سے پہلی میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہا کرتے تو آپ ہاتھوں کو بلند فرماتے، کہاں تک؟ اپنے کانوں تک اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث کے حوالے کیا ہیں؟ کئیوں کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا حوالہ کیا ہے جی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ مسلم شریف کے حوالے سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور اس کے علاوہ حدیث کی 9 کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اونچی بات سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایسی کوئی کمزور گال تو نہیں نہ کی تھی کہ تسی سبحان اللہ ہضم کر کے بیٹھ گئے ہو؟ ایک دفعہ کہہ دو جی سبحان اللہ۔ اسی طرح جناب ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی جو مسئلہ ہے یہ ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند فرماتے حتیٰ کہ آپ کے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر ہو جاتے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے جناب، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ اس طرح کی حدیث پاک منقول ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر فی الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ۔ یہ طبرانی شریف کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز میں تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ مبارک کانوں تک پہنچ جاتے، کانوں کے برابر ہو جاتے۔ تو ان تینوں احادیث کا خلاصہ کیا ہوا کہ الحمدللہ ان کے مطابق جو حنفی طریقہ نماز میں ہاتھ کانوں تک بلند کیے جاتے ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی سنت ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک کے مطابق عمل کرتے ہیں ہم، یہ ایسی کہیں سے سنی سنائی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے پہلے آج تک یہی سنا ہوگا کہ یہ یہاں تک جو ہے وہ ہاتھ بلند کرنے چاہیے، لیکن اس کے دلائل کیا ہیں انشاءاللہ یہ ہم نے اس مسجد سے یہ سیکھ کے جانے ہیں۔ سیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک بلند کرنا سنت ہے؟ کانوں تک۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جو پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی وہ حدیث کی 10 کتابوں میں موجود ہے۔ کتنی کتابوں میں؟ 10 کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو 2 احادیث مبارکہ سنائی ہیں جو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ہاتھ کانوں تک اٹھانا سنت ہے۔ بقیہ جو مسالک ہیں حنفیہ کے علاوہ، شافعیہ ہے، حنبلیہ ہے، مالکیہ ہے، ان کے دلائل بھی ہیں، لیکن ان کے دلائل فقہ حنفیہ کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ ہم ان کو غلط نہیں کہتے، ہم ان پر کیچڑ نہیں اچھالتے، ہم ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ہم اتباع صرف فقہ حنفیہ کی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بیک وقت ایک وقت میں ایک ہی فقہ کی اتباع کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو مسئلہ جس طرف سے آسان لگا وہ اس طرف چلے گئے، ادھر سے آسان لگا تو ادھر چلے گئے، ادھر سے آسان لگا تو ادھر چلے گئے، نہیں، یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ ٹھیک ہے، ایک دروازے کے ہو جاؤ، پختگی کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک کشتی کا سوار منزل پہ پہنچ جاتا ہے، 2 کشتیوں کا سوار نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ ہمیں تو الحمدللہ امام اعظم پر فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا شانوں والا امام عطا فرمایا۔ ہمیں امام عطا فرمایا تو امام اعظم، ہمیں غوث عطا فرمائے تو غوث اعظم۔
تو ہمیں تو اپنی قسمت پر ناز ہے. کسی انجینئر کو، کسی پلمبر کو اعتراض ہے تو یہ اس کی قسمت کی خرابی ہے، یہ اس کی بدبختی ہے. لیکن امام اعظم کی شان میں اس طرح کے لوگوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ ہی آ سکتا ہے. نہ ابھی تک انہوں نے کچھ بگاڑا ہے اور نہ کچھ وہ بگاڑ سکتے ہیں. تو اسی لیے میں نے یہ احادیث کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان کو دور کرنے کے لیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو حنفی طریقہ کار ہے یہ کتنے مضبوط دلائل سے ثابت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.